السلام علیکم پیارے بچوں، دوسروں کا خیال رکھنا سبق کے بعد جو ہے وہ ہیڈنگ دی گئی ہے کہ احساسات کے مختلف انداز، یعنی کہ پہلے انہوں نے یہ چیز بتائی ہے کہانی کی صورت میں کہ معذوری کا شکار جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسکیچز بنائے ہوئے ہیں، جیسے خوش ہے تو بچوں کو بہت زیادہ خوش دکھایا گیا ہے، یعنی کہ وہ مزہ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ جو ہیں وہ خوش ہیں۔ پیارے بچوں، جب آپ کا پسندیدہ کوئی کھانا آپ کو آپ کی ماما بنا کے دیتی ہیں تو تب بھی آپ بہت خوش ہوتے ہیں۔ آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ جب کھیلتے ہیں تو تب بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ فرض کریں کہیں جانے کی ضد کرتے ہیں تو آپ کی ماما آپ کو جانے نہیں دیتی تو آپ جو ہے وہ اداس ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کے بیہیویئر سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ اداس بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو اداس کی ادھر پکچر دکھائی گئی ہے وہ بچہ اپنے بازوؤں کو جو ہے وہ اس کے اندر اپنا سر رکھ کے تو وہ بیٹھا ہوا ہے اور لگ رہا ہے دیکھنے سے کہ وہ آج کوئی اس کے ساتھ مسئلہ ہے اور وہ اداس ہے۔ اس کے بعد ہے جی رونا۔ ایک پیاری سی بچی دکھائی گئی ہے جس کی جو ٹوائے ہے گڑیا، وہ کھلونا ٹوٹ گیا ہے اور وہ رو رہی ہے۔ اس طرح آپ بھی رونے کی جو کوئی اپنی ماما سے بابا سے جو ہے وہ کسی نہ کسی بات پہ آپ کی وہ بات نہیں مانتے جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ ضد کرتے ہیں، پھر آپ روتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے غصہ ہے، آپ کی بات اگر نہ مانی جائے تو تب آپ کو کسی چیز پہ غصہ بھی آتا ہے۔ اسی طرح جب آپ سبق یاد نہیں کر سکتے تو ٹیچر کو بھی آپ پہ غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غصے کی وجہ سے دیکھیں وہ بچے کی آنکھیں، اس کے جو بھویں ہیں وہ اوپر کو ہوئی ہوئی ہیں اور اس کے فیس سے ہی جو ہے وہ غصہ نمایاں ہو رہا ہے۔ یا اپنے احساسات جس میں خوش، اداس، رونا اور غصہ ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کے یہ احساسات ہوتے ہیں اور کس وجہ سے ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے خوش ہونے کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، اداس ہونے کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، رونے کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، اور غصہ جب آتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد